السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو میرا ٹاپک ہے یہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے۔ یہ جو ہے والدین کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، غور سے سنیں اسے۔ دیکھیں ناظرین، پیرنٹس کے لیے جو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے بچے۔ ناظرین کہ والدین کبھی کبھی انجانے میں کچھ ایسے جملے استعمال کر دیتے ہیں، انجانے میں کچھ ایسے سینٹنسز استعمال کر دیتے ہیں کہ جو ان کے بچے کے فیوچر کو سپوائل کر دیتے ہیں۔ ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے درخت کی جو جڑ دیکھے گی، کامیابی کے درخت کی جڑ کیا ہے؟ تو کامیابی کے درخت کی جڑ جو ملی وہ ملا بچپن۔ اب جتنا بچپن اچھا ہوگا، جتنی بچپن میں اچھی تربیت ہوئی ہوگی، بچہ جو ہے وہ اچھا انسان بنے گا، اچھی شخصیت بنے گا۔ تو آج کے اس موضوع میں آپ کو 5 ایسے جملے بتانے جا رہا ہوں کہ جو والدین انجانے میں استعمال کر دیتے ہیں، جو والدین انجانے میں بول دیتے ہیں۔ ان 5 جملوں کو ان کے بچے کے فیوچر کے اوپر کتنا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا ان کو کوئی بھی خیال نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بولا ہوا ایک جملہ، صرف ایک جملہ آپ کے بچے کی جو اعتماد ہے، اس کی جو خود اعتمادی ہے، اس کو بالکل تباہ کر سکتا ہے۔ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ بالکل تباہ کر سکتا ہے نا، اس کو بالکل لیک کر سکتا ہے، اس کو بالکل ختم کر سکتا ہے۔ حساس ہوتے ہیں بچے، بہت حساس ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، والدین کے الفاظ کو دل پہ لے لیتے ہیں، اور اکثر ان ہی الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کھو دیتے ہیں۔ جو والدین کے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ جملے، اب میں ان کو جملے تو نہیں کہوں گا، یہ 5 زہریلی جملے ہیں کہ جو والدین انجانے میں استعمال کر دیتے ہیں، ہے نا، اور ان کے متبادل بھی میں بتاؤں گا کہ ان سینٹنسز کے ریپلیس کر کے ہم اس سینٹنس کو کیسے بول سکتے ہیں جو بچے کو موٹیویٹ کریں گے، ڈی موٹیویٹ نہیں کریں گے، اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، امپروو کریں گے، اس کے کانفیڈنس کو کم نہیں کریں گے۔ کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ والدین یہ جملہ جو ہے نا وہ نارملی بول دیتے ہیں، ان کی انٹینشن وہ نہیں ہوتی ہے نا، کہ والدین انجانے میں یہ جملہ بول جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہے نا آپ کے بچے کے اندر ناکامی کا خوف بڑھا دیتا ہے، ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے، ناکامی کا خوف پیدا کر دیتا ہے نا۔ وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی آپ کا بچہ ہار مان جاتا ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ اس سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسا جملہ کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ ہاں، اس کا متبادل، اس جملے کا متبادل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے وہ یہ ہے کہ تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ والدین کو بولنا ہے بچے کو کہ تم کوشش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دیکھنا، جب آپ اس جملے کا ایسا متبادل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ اگر ایسے کام میں کسی ایسے کام کو بھی پکڑے گا نا جو کام کرنا بالکل جو ہوگا اس کے لیے امپاسبل ہوگا، تو وہ کیا کر لے گا؟ انشاءاللہ اس امپاسبل کو بھی پاسبل میں چینج کر دے گا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جملہ، دوسرے کے بچوں کو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ دوسرا زہریلا جملہ جو استعمال کر دیتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ کہ دوسرے کے بچوں کو دیکھو وہ کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس جملے کی وجہ سے آپ کے بچے کے دل میں، ذہن میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ہے جی، میں باقی جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت آگے ہیں، میں ان کے برابر بھی نہیں جا سکتا، میں ویسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے وہ اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب والدین اپنے بچے کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ موازنہ کرواتے ہیں، مطلب کہ دوسروں کے بچے کے ساتھ کمپیئر کروانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے جو وہ بچہ ہے نا وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو بولیں تم میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، تم کیا کرتے رہو جی؟ محنت کرتے رہو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ بول کے دیکھیں، ایسا آپ بول کے دیکھیں، دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کے بچے میں کتنی چینج آئے گی، کتنی امپرومنٹ ہوگی اس میں۔ دیکھیے ناظرین، تیسرا جو زہریلا جملہ ہے وہ بچے کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر دیتا ہے، وہ بچے کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بکواس بند کرو۔ کبھی کبھی والدین کہہ دیتے ہیں انجانے میں، غصے میں، کسی طرح اپنے کام میں لگے ہوئے ڈسٹربنس ہے تو بچے کو کہہ دیا ساتھ میں تم بکواس بند کرو۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے اور والدین اس کو خاموش کرا دیتے ہیں، اس سے جو بچہ ہے ادوائے تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی باتوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ خود کو ویلیو لیس سمجھنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ بچہ خاموشی اختیار کر لیا، اکیلا رہنا شروع کر لیا، اس نے تنہائی اختیار کر لیا۔ اور اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے، اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے وہ یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں، تم بتاؤ۔ بس پیار سے بچے کو بول دینا ہے میں سن رہا ہوں، تم بتاؤ۔ تو ناظرین، چوتھا جو زہریلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ غلط کرتے ہو۔ بچے کو یہ کہہ دینا کہ تم ہمیشہ غلط کرتے ہو۔
اب اس جملے کو سننے کے بعد بچے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اس کے ڈیسیجن میکنگ والی کوالٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر ڈیسیجن لینے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر سٹیپ لینے سے پہلے وہ کیا سوچتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اسے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غلط کرے گا، تو اس سے بچہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے، اس سے بچے میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے بچے میں ڈیسیجن میکنگ کیا ہے جی؟ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط کرے گا، اس کو لگتا ہے وہ ہمیشہ غلط کرتا ہے یا ہمیشہ غلط کرے گا، تو یہ جملہ بھی کبھی استعمال نہ کریں۔ اور ناظرین، اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے جو آپ کو بچوں سے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے سے انسان سیکھتا ہے، تم اگلی بار انشاءاللہ بہتر کرو گے۔ جب آپ یہ کہو گے تو آپ کا بچہ اگر غلط بھی کر رہا ہوگا تو وہ اب غلطی نہیں کرے گا، آپ کا بچہ اگر غلط کر بھی رہا ہوگا، اس کا ہر کام غلط ہوتا بھی ہوگا، اب وہ غلطی نہیں کرے گا جب آپ نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اور پانچواں جملہ جو ہے جس کی وجہ سے بچے کے اندر جو ہے نا خود اعتمادی بہت کم ہونے لگتی ہے، بہت کم ہونے لگتی ہے، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس اس کا کم پڑنے لگتا ہے، بہت زیادہ کم پڑنے لگتا ہے۔ اور وہ جملہ یہ ہے کہ تم ہمارے لیے بوجھ ہو، تم ہمارے لیے بوجھ ہو۔ یہ سب سے زیادہ تباہ کن جملہ ہے، سب سے زیادہ تباہ کن، سب سے زیادہ ڈسٹرائیبل، یہ سب سے زیادہ فیوچر کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے، خاص اس کی شخصیت پہ شدید منفی اثر ڈالتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، بچے جو ہیں وہ کیا ہے جی سوسائڈ تک پہنچ گئے۔ اس جملے کا جو بہترین متبادل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو۔ بچے کو یہ بات کہہ دی، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، تو بچے کے اندر کیا ہو جائے گا جی؟ بچے کے اندر جو خود اعتمادی وہ بڑھنے لگ جائے گی، اس میں کمتری نہیں آئے گی، بچے کے اندر خود اعتمادی ہے نا، سیلف کانفیڈنس کا لیول انکریز ہونے لگے گا۔ دیکھیے ناظرین، بچوں کی تربیت میں نرم لہجہ اور حوصلہ افزائی والے لفظ استعمال کرنا سنت ہے، اور یہی کامیاب والدین کی پہچان بھی ہے۔ اب آپ کی باری، کیا آپ نے بھی کبھی جذبات میں آ کے، کیا آپ نے بھی کبھی جانے انجانے میں ان میں سے کوئی جملہ استعمال کیا؟ اگر کیا ہے تو آپ اپنے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں اور کیا کریں، اپنے بچے کی شخصیت کو بکھرنے سے بچا لیں، اس کو ڈسٹرائے ہونے سے بچا لیں، کیونکہ بچہ اگر اچھی تربیت اختیار کرے گا تو وہ ایک بہترین شخصیت بنے گا، وہ ایک بہترین انسان بنے گا، اور جب بچہ ایک بہترین شخصیت بنے گا، بہترین انسان بنے گا، تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور کل پوری سوسائٹی کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اس لیے بچوں کے اوپر سب سے زیادہ اگر آپ دھیان دیں گے، بچوں کے فیوچر کے لیے سب سے زیادہ دھیان دیں گے، تو انشاءاللہ کل آپ کی سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے شخصیت بن کے چلیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے یہ سب غور سے سنا ہوگا اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل میں رہیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔